وہ بیڈ پہ کروٹیں لیتے لیتے تھک گیا، لیکن نیند کی دیوی اس پہ مہربان نہیں ہوئی۔ اس کے دماغ میں ابھی تک ہنی کا کہا گیا وہ ایک لفظ گونج رہا تھا، پڑی۔ حالانکہ اسے یاد ہے پڑی کے بارے میں اس نے ہنی کو بتایا تھا، لیکن وہ یہ سب بھلا چکا تھا۔ وہ کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ نہیں بھول سکتا، صرف اس کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی اور اپنا معصوم بچہ کھویا تھا۔ اسے یاد ہے افیسر نے کہا تھا اس کی بیٹی کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ عمر کو اصطدمہ تھا، اس نے خود عمر کو انہیلر یوز کرنا سکھایا تھا۔ ایک انہیلر ہمیشہ میڈ کے پاس رہتا اور دوسرا اس نے میڈ سے کہا تھا وہ عمر کو جیب میں رکھ دے۔ عمر بھلے وہ 4 سال کا ہو، اسے اس سما کے بارے میں پتا تھا۔ اسے پتا تھا جب جب اسے سانس نہ آئے اسے انہیلر یوز کرنا ہے، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دم گھٹنے کی وجہ سے موت ہو، اور ایسا ہوا بھی ہو تو کسی نے جان بوجھ کے ہی کیا تھا، اسے تڑپایا تھا، اور وہ شخص اور کوئی نہیں، اس کا اپنا تھا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ دن رات پاگل ہو رہا تھا، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اس نے امان کو، لیکن نہ جانے ابو نے اسے دنیا کے کس کونے میں چھپایا ہوا تھا کہ شاہ اس کے عکس سے بھی بے خبر تھا۔ وہ دن رات اپنے اندر کی آگ بجھانے کے لیے اس کی بہن کے ساتھ جتنا ظلم کر سکتا تھا اس نے کیا۔ خوشی کا ایک پل اسے نصیب نہیں ہونے دیا، ہر رشتے سے اسے دور کر دیا۔ نہ جانے کتنی دفعہ بے وجہ اس پہ تشدد کیا۔ اچانک ہی اسے کمرے میں گھٹن سی ہونے لگی تو وہ نیچے آ گیا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ ہنی کی چہکتی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی پڑی، بس پیٹ بھر گیا ہنی، بس تھوڑا سا کھاؤ، پھر پکا چاکلیٹ ماؤس کھلاؤں گی۔ نہیں مجھے نہیں کھانا چاکلیٹ ماؤس کھانا ہے پلیز، بڑی پھر پکا شام میں کھانا کھاؤں گا۔ اچھا میں لے کر آتی ہوں، اگر تم نے شام میں کھانا نہیں کھایا تو پھر دیکھنا میں کبھی تمہارے لیے کوئی اسپیشل ڈش نہیں بناؤں گی۔ وہ کچن کی طرف بڑھتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ ایک دم چٹان جیسے سینے سے ٹکرا گئی۔ شاہ نے اس کے دونوں بازو کو سختی سے جگڑ لیا۔ اندھی ہو یا آنکھیں بند کر کے چلتی ہو، کہتے ہوئے وہ رکا نہیں تھا۔ ایک دم اسے چوٹے باہر نکل گیا۔ کاش تم نے ان بند آنکھوں کو کھول کے سچائی جاننے کی کوشش کی ہوتی، کاش۔ پلٹ آؤ اس سے پہلے کہ میں پتھر بن جاؤں۔ شاہ کے جانے کے بعد وہ ہنی کے لیے چاکلیٹ ماؤس لے آئی۔ ہنی نے اسے پوچھا کہ شاہ نے اسے کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو بھی یہ اسپیشل ڈش دوں۔ چلو یہ کہہ کر تم بابا کو بھی دے آنا، مجھے کچن میں کچھ کام ہے۔ اوکے، ہنی نے کھاتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا اور وہ کچن میں چلی آئی۔ شاہ کے لیے سویٹ ڈش نکال کے اس نے ہنی کو تھما دی۔ ٹیلی فون کی بڑھتی آواز سے وہ ایک دم اٹھی۔ کتنی مشکل سے اسے نیند آئی تھی۔ شاہ زر سے جھگڑے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی، بنا مہمانوں کو الوداع کی آج سونے سے پہلے وہ بابا سے بھی نہیں ملی۔ بابا کتنی ہی دیر دروازہ کھٹکھٹا کے چلے گئے، شاید انہیں لگا تھا اب تک حیا سو گئی ہوگی۔ شاہزادے کی باتوں سے وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ آتے ہی روم کا دروازہ اور کھڑکیاں لاک کر دی۔ انہیں سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا، لیکن دوسری طرف کی آواز سنتے اس کے ہاتھوں میں کپاہٹ شروع ہو گئی۔ تو کیا سوچا تم نے؟ کس بارے میں؟ تمہیں آ کر بتاؤں میں؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ میں فون رکھ رہی ہوں، اگر آپ نے مجھے دوبارہ تنگ کیا تو میں تائی امی سے آپ کی شکایت کروں گی۔ اچھا فون بند کر کے دکھاؤ، میں بھی دیکھوں تم میں کتنی ہمت ہے، وہ تحمل سے بولا۔ وہ فون رکھنا چاہ رہی تھی، لیکن اس میں جیسے شاہزر کی کال کاٹنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ دوسری طرف شاہزر کے ہونٹ مسکرائے۔ تھوڑی ہی دیر میں دبی دبی سسکیاں شاہزر کو سنائی دکھایا، جس سے چاہے شکایت کرو چاہے تو اپنے تایا ابو سے کرو، آئی جسٹ ڈونٹ کیئر۔ اب تک میں تم سے شرافت سے بات کر رہا تھا، لیکن تمہاری موٹی عقل میں بال درستی کہاں ہے؟ کل ممی آئیں گی، اور اگر تمہارا جواب نہ میں ہوا تو پھر جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، کیونکہ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی۔ منع کرو گی تبھی تمہیں اغوا کر کے تم سے شادی کروں گا۔ تمہارا وہ بھائی پوری زندگی تمہیں ڈھونڈتا رہے گا، پر بیچارے کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا، اور تم میری دسترس میں ہوگی، سب سے دور کوئی تمہارا اپنا نہیں ہوگا۔ پھر تمہارا حساب تو میں تفصیل سے کروں گا، سارے بدلے لوں گا، بس ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ۔ آخر میں اس کا لہجہ شرارتی تھا، لیکن حیا کی تو حالت ایسی تھی
جیسے کسی نے اسے موت کا پیغام سنایا ہو۔ بابا شاہ اس وقت گارڈن میں بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا۔ ہنی کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ نہیں ہنی، میرا موڈ نہیں۔ ہنی اس کے لیے سویٹ ڈش لے آیا تھا، لیکن شاہ نے انکار کر دیا۔ لیکن ہنی بھی تب تک نہیں گیا جب تک شاہ نے ٹیسٹ نہ کیا۔ مجبوراً شاہ کو کھانا پر پھر دیکھتے دیکھتے شاہ نے پورا باؤل ختم کر دیا۔ ہنی اسے کھاتا دیکھ اسی وقت اندر چلا گیا تھا۔ سر، آپ کو کچھ بتانا ہے؟ گارڈ نے شاہ کو کے لیے دکھا تو اس کی طرف آ گیا۔ شاہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سامنے رکھی پلاسٹک چیئر پہ بیٹھ گیا۔ بولو، کس بارے میں؟ میم کے بارے میں۔ وہ جو بیزاری سے بیٹھا تھا ایک دم الرٹ ہو گیا۔ ہاں بولو۔ شاہ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر، باہر اعظم شاہ آئے ہیں۔ چوکیدار ہامتا ہوا اس کا قائل۔ شاہ نے مٹھیاں بھینچ لی۔ شاہ اچھی طرح جانتا تھا وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ زین، ہنی کو کچھ دیر کے لیے باہر لے جاؤ، شاہ نے سامنے بیٹھے گارڈ سے کہا۔ یس سر، شاہ نے چوکیدار کو اشارہ کیا کہ وہ انہیں اندر لے آئے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے وہ کچن میں چلی آئی۔ اپنے اور بی بی جان کے لیے چائے بنا کے وہ ان کے کمرے میں آئی۔ بی بی جان تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ ان کا کپ رکھ کے باہر چلی آئی۔ بیٹا، اعظم صاحب آئے ہیں، ابھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، جا کر مل لے ان سے۔ جلدی جاؤ، چلے جائیں گے۔ اماں کی کہی بات سے اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا۔ جب وہ نہ ہلی تو اماں نے اسے جھنجھوڑا۔ کیا اس کو رہائی کا پیغام مل گیا؟ وہ اس قید خانے سے آزاد ہو گئی؟ وہ بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم کے راستے کی طرف بڑھی جو گھر بڑا ہونے کی وجہ سے دور تھا۔ لگاتار 3-4 تھپڑ اعظم شاہ نے شاہ کے گالوں پہ نشان چھوڑ گئے۔ اعظم شاہ نے اسے کالر سے پکڑتے کراتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے بیٹے ہو۔ اپنے بھائی پہ گولی چلائی تم نے، اپنے بھائی پہ۔ جواب دو، خاموش کیوں ہو؟ جب بندوق تھامے ڈرے نہیں تو اب کیوں؟ یہی سب سکھایا تھا تمہیں میں نے۔ بولو، کہاں کمی رہ گئی تھی میری پرورش میں؟ بابا، میرے بیٹے کو مارا ہے اس ذلیل نے۔ میں اسے ایک اور تھپڑ پڑا تھا اس کے گالوں پہ۔ شاہ مٹھیاں بھیجے کھڑا تھا۔ جس دن یہ ثابت ہوا خون اماں نے کیا ہے، اسی وقت تمہارے سامنے میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اکھاڑوں گا۔ لیکن اگر وہ بے گناہ ثابت ہو تو اعظم شاہ اور اسما شاہ تمہارے لیے مر گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اپنی بیٹی کو بھی لے جاؤں گا یہاں سے۔ شاہ نے نظر اٹھا کے اپنے سامنے کھڑے اپنے بابا کو دیکھا، جو اب پہلے سے کمزور نظر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے پھولی سانسوں سے بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم تک پہنچی، تبھی باہر نکلتے شاہ سے بری طرح سے ٹکرائی۔ شاہ نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ میرے بابا؟ وہ رو دینے کو تھی۔ یہ خواب سا ہی لمحہ تھا کہ اس کے بابا اس کے قریب سے بس چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ چلے گئے، شاہ نے قہر آلودہ نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ شاہ نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی۔ نہیں نہیں، پلیز بس ایک بار ملنے دو۔ وہ روتے ہوئے اسے منتیں کر رہی تھی۔ اندر جاؤ، وہ سخت لہجے میں گویا اس کی نظریں اس کا پورا وجود جھلسا دے رہی تھی۔ بس ایک دفعہ ملنے دو پلیز، وہ چلے جائیں گے۔ چھوڑ دو، چھوڑ دو، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ تم انسان نہیں، حیوان خود کو خدا سمجھ بیٹھے۔ وہ چیختی اس سے منتیں کر رہی تھی۔ شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شاہ نے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ دبوچا۔ تمہیں خدا کا واسطہ۔ شاہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہی لمحہ تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ وہ چیخ کے بار بار بابا کہہ رہی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ گیٹ بند تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے گیٹ تک آئی۔ گیٹ کھولو، گیٹ کو اپنے ہاتھوں سے جکڑے وہ چلائی۔ میم، وہ کب کے جا چکے ہیں۔ چوکیدار نظریں جھکائے گویا ہوا وہ اس کے بڑے صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی، کیسے اسے سے نظریں بھی ملا پاتا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر آ گئی اور وہیں لاؤنج میں زمین پر بیٹھ کے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ پڑی، کیا ہوا؟ اسے بیٹھتے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ ہنی آ گیا، جو زین کے ساتھ قریبی پارک میں گیا تھا۔ ہنی، میرے بابا مجھ سے ملے بنا چلے گئے۔ میں انہیں بلاتی رہی، وہ نہیں رکے۔ ویسے کیسے چلے گئے؟ میری یاد نہیں آتی انہیں۔ مجھ سے پیار نہیں کرتی ہنی، وہ ایسے تو نہیں تھے۔ وہ مسلسل اپنی بابا کی شکایات کی جا رہی تھی۔ ہنی اسے چپ کروا رہا تھا۔ جب وہ نہ سنبھلی تو اماں کو لے آیا۔ حیا، یہ اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ نور نے لائٹ آن کی اور کھڑکی کی طرف بڑھ کے پردے ہٹائے، پھر بیٹھ کے قریب آئی جہاں حیا سو رہی تھی۔ حیا، اٹھو، یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ دیکھو دن کے 12 بج رہے ہیں، وہ تم ابھی تک سو رہی ہو۔ حیا، نور اسے اٹھانے لگی کہ حیا اٹھ کے اس کے گلے لگ کے رونے لگی۔ مما،
مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حیا پھول پھول کے رونے لگی۔ حیا میری جان ہوا کیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ بتاؤ تو۔ نور کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ حیا کبھی بھی ایسے بیہیو نہیں کرتی۔ حیا بولو کیا ہوا؟ نور نے پریشانی میں حیا کو بیڈ پہ لٹایا اور پاس پڑے ٹیلی فون سے اذلان کو کال کرنے لگی۔ رو رو کے حیا سو چکی تھی۔ نور نے چیک کیا تو اسے بخار تھا۔ اب اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ اس نے نہ جانے کتنی کالز کی، اذلان نے ریسیو نہیں کی۔ نور نے عائشہ اور ثانیہ حیا کی بھابھی کو بولا اور حیا کے پاس رہنے کو کہا اور خود ڈاکٹر کو کال کرنے لگی۔ اذلان نے اسے اپنی دوست کا نمبر دے رکھا تھا جو ڈاکٹر ہے، اگر ایمرجنسی ہو تو وہ اسے فوراً کال کر کے بلائے۔ نور نے ڈاکٹر کو کال کرنے کے بعد میر کا نمبر میں لایا پر وہ بزی تھا۔ تبھی اذلان کی کال ہے۔ ہیلو نور، میں میٹنگ میں تھا، فون۔ اذلان، حیا کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ پلیز گھر آ جائیے، میں نے ڈاکٹر کو کال کیا ہے۔ نور، میں 5 منٹ میں پہنچا، تم حیا کے پاس آنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ کال کر کے وہ جتنی ریش ڈرائیونگ کر سکتا تھا کر کے گھر پہنچا اور میر کو کال کر کے اطلاع دی۔ جیسے ہی ہوش میں آئی، نظر سامنے کر اپنے بائیوں پر کے جو اس کے لیے پریشان کھڑے تھے۔ حیا کیسی ہو؟ شامیر نے اسے اڑتے دیکھ کے پوچھا۔ حیا سے بولا نہیں گیا، گردن ہلا کر جواب دیا۔ حیا میری جان کیا ہوا تھا؟ اذلان حیا کے سرہانے بیٹھا تھا، 2 گھنٹے سے پریشان تھا۔ نور کا فون سن کر فوراً ہی جہاں پہنچ گیا۔ بابا اپنے بابا کو دیکھ آنسو روک نہیں پائی اور رونے لگی۔ حیا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ بولو، کسی نے کچھ کہا؟ اذلان بہت پریشان تھا۔ نور اس سے سب بتا چکی تھی۔ شامیر اور عمر جس دن کلاس جلدی ختم ہو جاتی، عمر فوراً گھر آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی آئے تھے۔ بابا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ میر غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے تاثر سے جاننا چاہتا تھا کہ کیا جو وہ سوچا سچ ہے یا اس کا وہم ہے، پتہ نہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اذلان اس کا سر تھپکنے لگا۔ پرنسس، ایک بات یاد رکھنا، تمہارے بھائیوں کے ہوتے ہوئے کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ تمہیں نقصان پہنچائے، اس لیے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ شامیر اس کے سہانے آ کر بیٹھ گیا۔ بھائی آپ مجھے کہیں جانے نہیں دیں گے نا؟ میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اذلان اور شامیر کے نظر ساتھ اٹھی، دونوں ہی اس کے عجیب و غریب رویے پہ حیران تھے۔ نہیں، تم جاننا چاہو گی تب بھی جانے نہیں دوں گا مائی پرنسس، اس کے گلابی گال زور سے کھینچتے ہوئے بولا۔ بھائی درد ہو رہا ہے۔ اذلان جانتا تھا شامیر اسے سب اگلوا لے گا، جس بھی وجہ سے وہ ڈر ہی ہے، اس لیے پرسکون ہو گیا۔ حیا آئس کریم کھاؤ گی؟ عمر نے پوچھا۔ ہاں، وہ خوشی سے اٹھ بیٹھی، لیکن آپ لے کر آنا، وہاں جایا نہیں جائے گا مجھ سے۔ دیکھا بابا، یہ ناٹک کر رہی ہے، کچے کریلے نہ کھلاؤں تو میں چڑیل۔ عمر بولا صرف حیا کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے۔ تمہاری زبان کینچی کی طرح نہیں چلنے لگی، علاج کرنا پڑے گا۔ شامیر نے حیا کے سامنے مصنوعی غصے سے کہا۔ حیا چلو اٹھو، یہ سوپ پیو۔ تبھی نور اور عائشہ آگے سوپ لے کر۔ نہیں ماما، میرے منہ میں درد ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اذلان ہنسا، شامیر بھی مسکرایا۔ دیکھا ماما، یہ آپ کی لالی بیٹی، اتنی محنت مجھ پہ کی ہوتی آج کامرس کی جگہ MBBS میں ہوتا۔ عمر نے کہا ہاں، اور لوگوں کی ٹانگیں جوڑنے کے بجائے توڑ دیتے۔ شامیر کہاں پیچھے رہنے والا تھا، لیکن بھائی عمر بھائی جیسے ڈاکٹر بنتے انسان تو رہنے دے، کوئی جانور بھی علاج نہ کرواتا۔ کیوں چڑیل، اب ڈر نہیں لگ رہا؟ پہلے آواز نہیں نکل رہی، اب میڈم کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ بابا پیزے کا بولیے، فوراً اٹھ بیٹھے گی؟ عمر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میرا میر بھائی دیکھیے مجھے چڑیل کہہ رہے ہیں، تم چپ نہیں رہ سکتے؟ اذلان نے بظاہر غصے سے کہا، لیکن نرمی سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ عمر بھی برا سا منہ بنا کر چپ ہو گیا۔ بیٹا اب تم بس کار کے تم لائق نہیں۔ میر نے اسے دھمکی دینا ضروری سمجھا، جو کام بھی آ گئی۔ بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، حیا کا ڈر بگاڑ رہا تھا۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، بس اب چپ رہو۔ نور نے تنگ آ کر کہا۔ سوپ حیا کی طرف بڑھایا۔ حیا اٹھو، بہانے نہیں چلیں گے۔ ماما مجھے سوپ کو دیکھ کے وامٹنگ ہوتی ہے۔ وہ منہ بسوڑ کر بڑی، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، تھوڑا سا کھا لو۔ عائشہ نے اس کا مرجھایا چہرہ دیکھ کے کہا۔ تیمی ماما کچھ اچھا کھلائیں تو بندہ سوچے، بھی سوپ کو دیکھے تو ویسے ہی چکر آنے لگتے ہیں۔
وہ منہ پھلا کے تکیوں کے سہارے لیٹ گئی۔ نور اسے گور کے رہ گئی۔ نور ادھر دو۔ نور اذلان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سوپ اسے دے دیا۔ میر کل کسی اچھے کوچنگ سینٹر میں حیا کا ایڈمیشن کروانا اور میڈیکل کالج کے فارم بھی لے آنا۔ وہ کس لیے بابا؟ وہ ناسمجھی سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ اپنی ایڈمیشن کا سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ اس لیے کہ میری پرنسس ڈاکٹر بنے گی، اذلان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اس نے تو اطمینان سے بولا، لیکن حیا کو لگا کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑا ہو۔ اسے سانس لینا مشکل لگا۔ عمر اور میر نے باقاعدہ قہقہ لگایا۔ بابا میں کیسے؟ میں نے تو سیکنڈ ایئر ہی بڑی مشکل سے کیا ہے۔ نہیں بابا پلیز، مجھے ڈاکٹر نہیں بننا، اور اگر ایڈمیشن کروایا تو میں نہیں جاؤں گی اور کسی سے بات بھی نہیں کروں گی، آپ سے بھی نہیں۔ حیا بالکل رونے والی ہوگی اور آخر میں غصے سے بولی، اچھا اور تم نے جو نور کو پریشان کر رکھا اس کا کیا؟ لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ حیا پر سوچ نگاہوں سے اذلان کو دیکھتے ہوئے کہا، سوپ کیوں نہیں پی رہی؟ بس سوپ پینا ہے، پھر آپ ایڈمیشن نہیں کرائیں گے نا؟ اس نے بچوں کی معصومیت سے پوچھا۔ نہیں۔ اذلان مسکرا اٹھا۔ حیا کی شکل دیکھ کر عمر کو ہنسی ہی آ گئی۔ سب کو پتہ تھا حیا پڑھائی سے کتنا بھاگتی ہے۔ حیا بہت رو رہی تھی کہ آگے نہیں پڑھنا، لیکن کسی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ شامل نے اسے سیکنڈ ایئر کے پیپر دلوائے جو اس نے رو رو کے دیے، اور ایک ہفتے تک کسی سے بات نہیں کی۔ عائشہ حیا کو دیکھنے لگی۔ حیا بچپن سے اسے شاذر کے لیے پسند تھی۔ یہ بات نور اور اذلان جانتے تھے، دونوں راضی تھے۔ سب کے جانے کے بعد اذلان نے حیا سے کہا، حیا کچھ ایسا ہے جو مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ بابا میں ٹھیک ہوں، بھائی ہے نا، سب ٹھیک کر لیں گے۔ اذلان سوچ میں بڑھ گئے۔ اماں کے سمجھانے پہ وہ کچھ بہتر ہوئی، ورنہ تو جو رو رو کے اس کا حال ہوا تھا اسے لگ رہا تھا آج اس کا دل پھٹ جائے گا۔ جب امی ابو کو اس کی فکر نہیں تو وہ کیوں کرے؟ اگر اس کے ابو چاہتے تو وہ اس سے مل سکتے تھے، لیکن وہ اسے ملنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تبھی تو وہ اسے نظر بھر دیکھے بنا ہی روانہ ہو گئے۔ اماں اس کے لرزتے وجود کو دیکھتی رہی۔ کتنی ہی دیر ہانی یہاں وہاں کی باتیں کر کے اس کا دل بہلاتا رہا۔ دونوں ہی اسے کمرے میں لے آئے۔ کمرے میں آتے ہوئے شاہ کی نماز پڑھ کے سو گئی۔ شاہ نہ جانے کس وقت گھر سے نکلا، اسے خبر نہ ہوئی۔ گھڑی پہ اس وقت رات کے 2 بجے تھے، وہ ابھی تک نہیں لوٹا۔ آج پورا دن شاہ گھر پہ رہا۔ 8 بجتے ہی وہ روزانہ آفس کے لیے نکل جاتا تھا، لیکن آج پیرنٹس میٹنگ ہونے کی وجہ سے گھر لوٹتے لوٹتے انہیں 1 بج گئے، اس لیے آج آفس کا کام اس نے گھر پہ ہی کیا۔ شاہ کی سوچوں کو جھٹکتی وہ نیچے چلی آئی۔ اس وقت اسے شدید بھوک لگی تھی۔ صبح اسے ہنی کے ساتھ ناشتہ کیا تھا، پھر دن بھر کاموں میں الجھ کے اسے لنچ کرنا یاد ہی نہیں رہا۔ کچن میں آ کر اس نے فریج کا جائزہ لیا جہاں روٹی اور سالن الگ سے نکال کے رکھا تھا۔ یقیناً اماں نے رکھا ہوگا۔ اس نے کھانا نکال کے گرم کیا، تھوڑا سا کھا کر بچہ کھانا فریج میں رکھا۔ پھر ہنی کے خیال سے وہ اس کے کمرے میں چلے جہاں وہ جہازی سائز بیڈ پہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرائی، اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ نور ادھر آؤ جی، وہ اذلان کو دودھ دے کر کمرے سے جانے لگی تھی کہ اس کی پکار پہ وہ پیچھے مڑی۔ بھابھی سے تمہاری بات ہوئی؟ وہ آ کر اذلان کے ساتھ ہی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کس حصے میں وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بھائی اور بھابھی چاہتے ہیں حیا کی شادی شازر سے ہو۔ نور کیا سوچ رہی ہو؟ جواب نہ پا کر اذلان نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ حیا بہت چھوٹی ہے، وہ شازر دل سے راضی ہے جو شاہ میر نے کیا اس کے بعد بھی۔ ہاں وہ پرانی باتیں ہیں، چھوڑو۔ میں چاہتا ہوں کہ حیا میرے سامنے رہے ہمیشہ، اور 10 سال ہی چھوٹی ہوگی۔ ایج ڈفرینس کوئی بڑی بات نہیں، تم سے بہتر یہ کون جان سکتا ہے؟ آخری جملہ اذلان نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ نظر جھکا گئی۔ جیسے آپ کو صحیح لگے نور، حیا تمہاری بھی بیٹی ہے، اس کی زندگی کا سوال ہے۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، کوئی بات ہے تو کہہ ڈالو، بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ مجھے حیا کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، ہر نماز میں دعا کرتی ہوں اس کی بہتر نصیب کی۔ تکلیف اس کو چھو کر نہ گزرے، اس کے ساتھ کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی، مجھ سے اپنی بیٹی کے آنسو برداشت نہیں ہوں گے۔ اس کی آواز بڑھا گئی، آنکھوں سے نمکین پانی گالوں پہ آ پھسلا۔ اور جہاں تک شازر کی بات ہے، اس رشتے سے مجھے کبھی انکار نہیں تھا۔ حیا جب پیدا ہوئی تھی بھابھی نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، نہ جانے اس کا کیا سوجا بھابھی کو کہ حیا سے محبت نے مجھے ہاں کہنے پر مجبور کر دیا۔ بھابھی سے بڑھ کر حیا کو کوئی بہتر ساس نہیں مل سکتی، وہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے ہوگی۔ اسے خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں اس رشتے کے لیے دل و جان سے راضی ہوں، بس آپ شاہ میر سے بات کر لیں۔
अदलान गौर से उसे सुन रहा था, उसकी आंखों में भी नमी थी। उसे बात का डर था, हमेशा से हया के नसीब से डर लगता था। नूर की आखिरी बात पे होश में आया। हाँ वो राजी है, उसकी फिक्र मत करो। अदलान नूर के करीब आए, उसे अपने साथ लगाया, अपने दहकते लब उसकी पेशानी पर रख दिए और कान के करीब सरगोशी की। आई एम सॉरी नूर। नूर का जब्त टूट गया, उसके सीने में मुँह छुपा कर रो दी। अदलान, मैंने जानबूझ के बदवा नहीं दी थी, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। आज भी जब मैं सोती हूँ तो मेरे दिल में दर्द की लहर उठती है। मैं क्यों इससे गाफिल रही? क्यों मैंने उसे अपने सीने से नहीं लगाया? क्यों उसके मर जाने की दुआएं करती रही? मैं ऐसी तो नहीं थी अदलान, फिर क्यों? अगर वो सब ना होता तो मैं तो कभी भी उससे बात ना करती, फिर वो मुझसे नफरत करने लगती ना। वो उसके सीने से सर उठाकर जवाब तलब नजर से उसे देख रही थी। ऐसा कभी नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं देता। अल्लाह ने उसे यकीन दिलाया। एक बेबस मुस्कुराहट उसको उसके होंठों को चूकी। आप प्लीज़ हया के लिए दुआ किया करें, बाप की दुआओं से नसीब अच्छे होते हैं। हया जब से मेरी ज़िंदगी में आई है, यही एक दुआ मेरे लब पे हमेशा रही है। नूर उठने लगी, लेकिन अल्लाह ने उसे खुद में कैद कर रखा था। उसका हंसार तोड़ने की कोशिश में हलकान हो रही थी। वहाँ अब बहुत मुश्किल आए, तुम खुद मेरे पास आई हो। कुछ लम्हे तो मुझे महसूस करने दो, तुम मेरे पास हो अज़लान। आप नूर। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, तुम आज भी वैसी ही हो जैसे 20 साल पहले थी। आज भी वैसे ही खूबसूरत मेरे बच्चों की माँ बिल्कुल नहीं लगती। वह रुका और टूटे लहजे में बोला, मैं पागल होता जा रहा हूँ नूर तुम्हारी मोहब्बत में। दिन ब दिन कम होने के बजाय मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत और बढ़ती जा रही है। क्यों मेरा खुद पे एहतियार नहीं? क्यों मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ? मैं टूट रहा हूँ नूर, बेबस हूँ, बस कर दो नूर। तुम जितना मुझसे दूर भागते हो, इतनी ही शदीद मुझे तुम्हारी तलब होती है। वो रुका, नूर उससे ही देखती थी, बिना पलक चिपकाए। नूर को अपनी पेशानी उसकी पेशानी से टकराते हुए बोला, मुझे जैसे मोहब्बत तुमसे कोई नहीं कर सकता, मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं चाह सकता। तुम मेरा इश्क, मेरा जुनून हो, जानती हो। जब मौत का ख्याल आता है तो दुआ करता हूँ तुमसे पहले मैं चला जाऊँ, जानती हो क्यों? वो जानते हुए भी नफी में सांस लाए। उसकी आंखों में हल्की नमी तैरने लगी। अदलान मुस्कुराया, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं गुजार सकता, मेरी जान हो तुम। जाने अदलान। अदलान ने उसके कान के दो को चुमा। वो कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसके सुर्ख होंठ कप कपा रहे थे। आंसू अदलान के हाथ भिगो रहे थे। तुम्हारे आंसू मुझे आज भी तकलीफ देते हैं, क्यों करती हो इन खूबसूरत आंखों पे जुल्म? मुझे तकलीफ पहुंचाने की खुशी मिलती है ना? अल्लाह ने उसके आंसू साहब को तमसने की कोशिश का। वो जानता था नूर उसकी मौत वाली बात से बेचैन होगी। अदनान को शरारत सूझी, उसने नूर के कान के करीब सरगोशी की। देखो, जल्दी शादी करने का फ़ायदा, बीवी वैसे ही खूबसूरत रहती है और शोहर भी काबू में रहता है। नूर सुलह पड़ के प्लीज़ तंग ना करे। अब वो खुद को संभाल चुकी थी, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह भी मुझे हया को देखने जाना है, वो सोई है कि नहीं? ओके जाओ। वो उसके बालों पे बोसा देकर बोला।